الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. درود پاک ذوق شوق سے پڑھ اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. يا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ لله المدد في سبيل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليكم وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تعالی جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے: بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس کو نازل فرمایا ہے؟ ہم نے نازل فرمایا ہے. اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. تو یہاں جس کو نازل فرمایا ہے اس کی شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم بیان فرمایا جا رہا ہے، ورنہ آپ خود وحدہ لا شریک لہ جس کی کو اتارا ہے اس کی شان بیان کرنے کی خاطر اپنے آپ کو ہم یعنی اپنی قدرتوں کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا، پھر اِنَّا کا لفظ شروع میں ارشاد فرمایا. حالانکہ اس کو کسی بات کو بیان کرنے کے لیے تاکید کی کوئی ضرورت تو ہوتی ہی نہیں. اس کی ہر بات میں تاکید ہے، چاہے بغیر تاکید کے ہی بولے، اس کی ہر بات تاکید والی ہوتی ہے. ایک تو تاکید کے ساتھ بول رہا ہے، پھر جمع کا صیغہ بول کے اپنی قدرتوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور پھر آگے فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں. اور جس کو بیان نہیں کیا جا رہا وہ ایسا شان والا ہے کہ اس کو جس رات میں نازل کیا اس رات کو قدر اسی کی وجہ سے مل گئی.
حضرت صاحب کو جانتے ہیں. یہ حضرت صاحب یہ ہم آپس میں کوئی صلاح کر کے نہیں آئے کہ تم مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو تم مرا حاجی بگو. اس طرح کی کوئی صلاح کی بات نہیں ہے. یہ نصیحت ہمیں آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور انبیاء حبیب کبریاء روح ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمائی. سمجھے؟ ہاں یہ دیکھیں آج میں نے گیئر لگایا ہے اور یکدم وہ پہلا گیئر لگانا ہوتا تھا تو یکدم میں نے گیئر کو تبدیل کر کے چوتھا گیئر لگا دیا. میں نے کہا یہ 27 کا بیان تو میں ہر دفعہ سناتا رہتا ہوں, آج حضرت صاحب کی نوکری کیوں نہ کروں. حضرت صاحب کی نوکری آ گیا. آج ہم حضرت صاحب کی نوکری کرتے ہیں. وہ قرآن جس کی وجہ سے جس کی نسبت کی وجہ سے امت جو ہے ہم افضل بنے راہ افضل بنی تو وہ اس قرآن کی شان کیوں نہ بیان کریں ہم. سمجھے؟ تو اس کے بارے میں صرف 3 نکتے آگے کروں گا. لمبی چوڑی بات ہے. آپ ڈر گئے کہ مولوی کہ انہیں کوئی لاکھ توڑن کا پروگرام تو نہیں بنا رہے. جو مولوی انجیل سڑے ہوئے کہ جو پروگرام بنا لین تو پھر انہاں کا پروگرام لمبا ہی چلا جاتا ہے. نہیں, اللہ اکبر, پروگرام مختصر ہوگا. اب وہی مختصر پروگرام جو ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنا بنتا ہے, وہ اللہ ہی کو پتہ. 3 نکتے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ایک تو ہے طفیلی کہ طفیلیوں کو کیا ملے گا, اللہ اکبر, پھر اصل کو کیا ملے گا, پھر استاد کو کیا ملے گا. بس 3 نکتے میں عرض کروں گا اور بالکل مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. اور پروگرام ابھی بنایا, گھر سے سوچ کر کچھ اور آیا تھا لیکن پروگرام ابھی میں نے تبدیل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ترقیاں ارزانی فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تو وہ یہاں کوئی نوجوان درسیات پڑھنے والے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو میں نصیحت کروں گا, بیٹے محفوظات کو بڑھائیے, محفوظات کو بڑھائیے. تو محفوظات ایسی قیمتی چیز ہوتی ہیں کہ کبھی آپ کو کوئی بندہ دھکا دے کے آگے کر دے گا تو آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی. آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی, ہر میدان میں آپ کامیاب رہیں گے. محفوظات کے معنی حضرت العلام بیٹھے ہوئے جانتے ہیں. محفوظات بندے کی جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہر میدان میں وہ کامیاب رہے گا. محفوظات یعنی حفظ چیزیں. جوانی, یہ جوانی دوبارہ نہیں آئے گی. اس جوانی میں اپنا حفظ کیا ہوا علم بڑھا لیں. بڑھاپا ساتھ نہیں دے گا. بڑھاپے میں محفوظات والا ٹائم نہیں ملے گا, وہ صلاحیت آپ کو نہیں ملے گی. جوانی ہی میں حفظ کیا ہوا علم جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں, بعد میں ٹائم نہیں ملے گا آپ کو.
ہاں یہ دیکھیں نا، آپ ادھر دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، یہ کیسا رنگ ہے آپ یہاں یہ رنگ دیکھ رہے ہیں؟ وہ میں وہاں شیخ سویدی کو پڑھاتا تھا، اللہ اکبر، سابق وزیر خارجہ، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کا وزیر خارجہ ہوتا تھا، تو اس کو میں اردو پڑھایا کرتا تھا، تو اس کو میں ساتھ میں یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اے شیخ آپ اردو پڑھ کے کیا کریں گے؟ تو وہ 70s کی عمر میں اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو وہ جب دیکھتا تھا نا وہ میری کالی داڑھی کو، تو پھر کہتا تھا شعر اسود، شعر اسود، تو پھر میرے کالے بالوں کو دیکھتا تھا تو وہ ترستا تھا کالے بالوں کو، تو وہ اپنا فوٹو، جوانی کا فوٹو اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ شوف شیخ شعر اسود، یہ جوانی کے میرے کالے بال ہیں، یہ شعر اسود۔ وہ ترستا تھا، اب وہ شعر اسود کہاں سے آئے؟ تو میں بھی آپ کو یہ سفید بال دکھا کر آپ کو شعر اسود آپ کے جو ہیں وہ دکھا رہا ہوں کہ یہ شعر اسود جو ہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ زمانہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس زمانے کو غنیمت سمجھو اور کچھ کر لو، زمانے سے فائدہ اٹھا لو اور علم میں محنت کر لو۔ ہاں، تو اس زمانے کی ہوئی یادیں جو ہیں آپ دیکھیں نا، میں نے ارادہ تبدیل کر لیا تو وہ محفوظات میری مدد کر لی، بے شک، تو میں نے ارادہ تبدیل کر لیا، وہ محفوظات میرے پاس موجود ہیں، تو الحمدللہ، تو وہ 3 نقطے میں نے چن لیے ہیں، محفوظات ساتھ ہیں، تو وہ مدد کر رہی ہیں، تو وہ صاحبزادہ صاحب خاص طور پر مجھے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی نہیں نظر آ رہا، تو اور بھی کوئی چھپا ہوا طالب علم اگر بیٹھا ہوا ہے تو میری نصیحت اس کے لیے سونے جیسی کام کرے۔ ابھی جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی کو، طالب علموں جوانی کو غنیمت سمجھو، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ میرے خیال میں حضرت صاحب سے استفادہ کر رہے ہیں، تو جوانی میں بیٹا یہ چیزوں کو حفظ کرنے کی کوشش کرو، تو یہ جوانی میں حفظ کی ہوئی چیزیں ہیں جو بڑھاپے میں آپ کام دے گے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک نبی کی پاک زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، کتنے میٹھے الفاظ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم فما ظنكم بالذي قرأه۔ فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، جس نے قرآن مجید کو پڑھا، یا آپ تو مولوی کو کہتے ہیں کہ مولوی تھرڈ کلاس ہے، مولوی وہ آج کل پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے
किथे कोई चंगा साथी मिल गया ते पुत्र ने दाढ़ी रख ली, जुल्फां रख लियां सुन्नत मुताबिक, ते सुन्नत के मुताबिक उठन बैठन सीख लिया। ते वो माँ कह रही है, पता नहीं दादी कह रही है, ते नानी कह रही है, नहीं पुत्र तू मौलवी बन गया है, ते तू मौलवी बन के की करेगा? तो बड़ा औखा औखा पटरी ते चढ़िया सी, ते वो माँ ने या चाची ने या मासी ने या दादी ने या नानी ने इको ही जुमला कढ़िया मुंह चो के ओदा सत्यानाश करके रख दिता। वे पुत्रा तू मौलवी बन के की करेगा? मौलवी बन के तू की करेगा? क्या गल की? ते मेरा पाक नबी की फरमाता, मेरा पाक नबी की फरमाता है, फैसला पाक नबी दे चंगा या चाची मामी या मासी नानी या दादी जेड़ी जाहिल है, जिन्हों वुजू करन दी भी कोई नहीं, जिन्हों अजे तक रोटी खान दा पता भी कोई नहीं कि रोटी किवें खाई दी है, कि रोटी इबादत किवें बनती है, रोटी इबादत किवें बनती है, रोटी इबादत किवें बनती है, लुकमा इबादत किवें बनता है। हाँ, जिन्हों ये तमीज कोई नहीं, ओदा फैसला चंगा है या मेरे पाक नबी दा फैसला चंगा? दोनों जहानों के सरदार दा फैसला चंगा। दोनों जहानों के सरदार इरशाद फरमाते हैं, पाक ज़बान पाक मोहम्मद की पाक ज़बान से पाक अल्फाज निकले। आप फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरआन व आमिला बिमा फीहि उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह। फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन जो तुफैली हैं, तुफैलियों को ताज पहनाया। या रसूल अल्लाह, कैसा ताज, कैसा ताज? फरमाया, ताजन यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन उसको ताज पहनाया जाएगा। और ताज किसको पहनाया जाता है? बादशाह को। फरमाया, ये जो हम मौलवी कहते हैं, ताना देते हैं, उसके पेरेंट्स को किंग और क्वीन का स्टेटस दिया जाएगा। किंग और क्वीन का स्टेटस दिया जाएगा क़यामत वाले दिन। ये मेरे पाक नबी फैसला फरमा रहे हैं कि उसको ये स्टेटस दिया जाएगा, उसके पेरेंट्स को, ये जो तुफैली बन रहे हैं उसको ये स्टेटस दिया जाएगा क़यामत वाले दिन। और फिर ताज भी ऐसा कि उस जैसा ताज इस दुनिया में किसी किंग को, किसी क्वीन को कभी नसीब नहीं हुआ। ताज यौमल क़ियामत दौअहु अहसन मिन दौइ शम्स। ऐसा ताज कि जिसकी रोशनी जो है सूरज की रोशनी से बेहतर होगी। उस जैसा ताज कभी किसी बादशाह ने या कभी मलका ने नहीं पहना होगा कि उसकी रोशनी जो है वो सूरज की रोशनी से भी अहसन होगी। एक तो सूरज की रोशनी वो होती है कि सूरज करीब आए तो वो तो जलाना शुरू कर देता है। फरमाया, वो सूरज जो सारी दुनिया को एक अकेला सूरज रोशन कर रहा है, वो सूरज इतनी दूर से जो सारी दुनिया को रोशन कर रहा है, वो सूरज जलाने वाला ना हो बल्कि रोशन करने वाला। लौ कानत फी बुयूतिकुम, वो सूरज भी अगर तुम्हारे घरों में
بکھیرے گا، جو اکیلا ہو کر پوری کائنات کو چمکا رہا ہے، وہی سورج، اکیلا سورج اگر وہ اتر آئے اور تمہارے گھروں میں اتر آئے اکیلا سورج، اس کی روشنی سے بھی زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی جو اس کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ وہ اس کو کیوں پہنایا جائے گا؟ وہ تو خیری بنتے ہیں۔ ماں کیا کرتی ہے؟ اس کے منہ دھلاتی ہے، اس کو دھلا کے نہلا دھلا کے اس کے کپڑے پہناتی ہے، ادھر بوٹھی چمکے جا کر حافظ صاحب کے پاس جا، اور باپ بھی کیا کرتا ہے؟ کہنا کرتا ہے حافظ صاحب ذرا کرم فرمائیں، میرا بیٹا آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ یہی کنیکشن جوڑ دیتے ہیں، وہ طفیلی بنتے ہیں۔ کام تو کرنا اصل میں اسی میں ہوتا ہے، طفیلی کو اتنا مل رہا ہے۔ لو كانت في بيوتكم فما ضركم، یہ طفیلی کو اتنا مل رہا ہے کہ اس کو بادشاہ کی شان عطا فرمائی جائے گی، یہ تو تاج پہنایا جائے گا، پھر رہنے کے لیے اس کو بلڈنگ کیسی دی جائے گی وہ آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ جس کو پہناوا اس کا تاج ہے، اس کا رہنے کا مکان کیسا ہوگا۔ جنتی کا گھر ہوگا وہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہوگا۔ کوئی گل اجے پوری نہیں ہو رہی، ایک گالی اجے پوری نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد دوسرا اصل بندہ، یہ تو طفیلی کی شان ہے، اصل بندہ جو ہے اور جو قرآن مجید خود پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، استاد کی شفقت سے پڑھتا ہے یا ڈنڈے کھاتا ہے، یہ پڑھنے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھنے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرآن کے معانی کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرآن کے اسرار کو پڑھنا۔ قرآن کے معانی جو ہیں وہ حفاظ اور قراء سے ملتے ہیں، قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ حفاظ حافظوں سے اور قاریوں سے ملتے ہیں۔ وہ بھی اگر خدا نخواستہ کوئی اللہ کرے کہ صحیح ملیں پڑھنے والے ہیں۔ ہاں میرے منہ سے کچھ سخت لفظ نکل گیا ہے، اکثر قاری جو ہیں وہ قاری اور قراء اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ ہاں وہ دوسرے ہوتے ہیں قرآن کے معانی بتانے والے، وہ ہوتے ہیں مفسرین کرام، وہ بھی قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں، مفسرین کرام جو قرآن کے معانی بتاتے ہیں۔ تیسرے ہوتے ہیں قرآن کے اسرار بتانے والے۔ میری بات سنی؟ ایک ہوتا ہے قرآن کے الفاظ بتانے والے، وہ حافظوں سے ملتے ہیں، قاریوں سے ملتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں قرآن کے معنی بتانے والے، وہ علماء تفسیر سے ملتے ہیں معنی۔ تیسرے ہوتے ہیں قرآن کے اسرار بتانے والے، وہ حضرت صاحب جو چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی عظمتی، یہ ٹولہ جو ہے نا اولیاء کرام کا ٹولہ، یہ اسرار ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ اسرار اور اسرار والے لوگ وہ ہوتے ہیں
اسرار، یہ اسرار جاننے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا یہ پہلی کیٹیگری سمجھ آئی۔ یہ طفیلی لوگ، طفیلیوں کو تاج پہنایا جائے گا، اور اصل بندے دوسرے نمبر پر آ رہا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اصلی ہیں، اصلی جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، عمل پہلی چیز ہے، عمل پہلی چیز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ خود قاری قرآن سے، حافظ سے قرآن سنے گا، اور جس کا عمل ہوگا اس کو قرآن یاد رہے گا، اور جو میری طرح کا بے عمل ہوگا اللہ کے سامنے اس کو قرآن بھول جائے گا، اللہ کے روح کی وجہ سے اس کو قرآن بھول جائے گا، اس کو قرآن بھول جائے گا۔ جس کا عمل ہوگا اس کو قرآن یاد رہے گا، وہ پھر دوسرا جو ہے وہ ہے اصل پڑھنے والا، تو وہ پڑھنے والا جو ہے سب سے بڑا رتبہ امت میں سے اسی کا ہوگا۔ یقال، اس کو قرآن مجید نے کہا ہے، پاک نبی نے اس کو فرمایا صاحب القرآن، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِبْ وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا۔ اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی رب کو سناتا جا اور آگے چڑھتا جا۔ وہ تو جو ہی آیت ایک سنائے گا تیرا ایک درجہ بلند ہوگا۔ تو آیت ایک اللہ کو سنائے گا اور ایک درجہ تیرا بلند ہو جائے گا، اور جتنی آیتیں اللہ کو سنائے گا اتنے درجے اللہ تیرے بلند کرے گا۔ یہ دوسرا ہے، اور دوسرا ہے، اور تیسرا درجہ استاد محترم جو پڑھانے والے بیٹھے ہوئے، تیسرا درجہ امت میں سے وہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے خیر جو ہے وہ خیر اسی قرآن کے ذریعے سے بنتا ہے۔ من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو پہلے سیکھا، پڑھا، پھر سیکھنے کے بھی درجے ہیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ جس نے صرف الفاظ سیکھے اس کو اتنی برکت ملے گی، جس نے معنی سیکھے اس کو مزید برکت ملے گی، جس نے اسرار سیکھے اس کو مزید برکت ملے گی۔ سمجھ آ گئی؟ میرے خیال 3 نقطے کافی ہیں۔ میرے خیال ہے کتاب کھولنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا عشق دے چلیاں کتاباں نہیں کھولی، وہ آنکھوں نہ تسی ایک گلا تسی دستے رہتے ہو نا، عشق دے چلے نمبر لے گئے۔ ہاں، وہ ایک اور بھی ہے نا، عشق دے چلیاں میں کتاباں نہیں کھولی۔ تو تیسرا جو ہے وہ افضل امت میں سے وہ ہے جس نے ساری عمر قرآن مجید کو میں بس یہ گلا نہیں ڈرامے بازی ہے، اسی دے ڈرامے باز نہ تے بس میں شو بازی کرتے رہنے ہیں۔ اسی 3 وچ نہ 13 وچ اسی صرف حضرت صاحب گزارش کرنے ہیں کہ بس دعا کر دیں تے بیڑا پار ہو جائے۔
ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਨਾ ਤੁਫੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ